ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، انسان کے جسم اور دل کے درمیان کیا تعلق ہے، اس کو آج کا انسان بڑی آسانی سے ایک مثال سے سمجھ سکتا ہے کہ جو ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کے اندر تعلق ہے، ایسے ہی انسان کے جسم اور دل کا تعلق ہے۔ جو احباب موبائل استعمال کرتے ہیں، یہ جو موبائل کا اوپر کھوکھا آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ اس کا ہارڈ ویئر ہوتا ہے۔ اور اب یہ موبائل کا جو کھوکھا ہے وہ 50 لاکھ روپے کا بھی ملتا ہے، اس کے اوپر ہیرے لگے ہوتے ہیں، سونے کی کورنگ ہوئی ہوتی ہے، لیکن یہ جو اندر پورا سسٹم چلتا ہے اس کو سافٹ ویئر کہتے ہیں۔ اب موبائل چاہے کتنا مرضی کمال کا کیوں نہ ہو، اگر سافٹ ویئر خراب ہو جائے تو یہ بیکار شے ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی چارپائی ہل رہی ہو اور آپ یہ اٹھا کے چارپائی کے پاوے کے نیچے رکھ دیں تاکہ چارپائی ہلنا بند ہو جائے، حالانکہ آپ نے 25-30 ہزار روپے کی شے لی تھی، کیونکہ اس کے اندر کے سافٹ ویئر جو ہے وہ تباہ ہو چکا ہے، وہ برباد ہو چکا ہے۔ اور سافٹ ویئر کی تباہی بربادی بھی میرے بھائی اس میں بھی فرق ہوتا ہے۔ کسی کا سافٹ ویئر خراب ہوتا ہے لیکن موبائل چلتا رہتا ہے، تھوڑا سلو ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی موبائل چلتا رہتا ہے، آپ کی موبائل نیچے گرنے کی وجہ سے اسکرین خراب ہو جاتی ہے، چلانا مشکل ہو رہا ہے لیکن چل رہا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مکمل طور پہ کیا ہوتی ہے، بلیک اسکرین آ جاتی ہے۔ آپ لے کے بھی جائیں کسی کے پاس ٹھیک کروانے کے لیے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ بھائی یہ ختم ہو چکا ہے، آپ کو نیا موبائل لے لینا چاہیے۔ بالکل ہو بہو ایسا ہی تعلق انسان کے جسم اور اس کے دل کا ہے۔ یہ جسم ہارڈ ویئر ہے میرے بھائی، اور اس کا دل جو ہے وہ سافٹ ویئر ہے۔ کبھی کبھی کچھ سافٹ ویئر کے اندر ایسی خرابیاں بھی آتی ہیں، چھوٹے موٹے انسان گناہ کرتے ہیں لیکن سسٹم چلتا رہتا ہے۔ لیکن کبھی گناہ اتنا بڑا کچھ کر دیتا ہے، کوئی ایسا جملہ بول دیتا ہے، کوئی ایسا عمل کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے۔ وہ دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہتے ہیں آپ نصیحت ان کو کریں یا نہ کریں، کوئی فرق نہیں پڑنے والا، کیونکہ یہ اندر سے تباہ ہو چکے ہیں، یہ اندر سے ختم ہو چکے ہیں، یعنی ان کا سافٹ ویئر جو ہے وہ ڈیڈ ہو چکا ہے۔ اس لیے میرے بھائی قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے دل کی باقاعدہ قسمیں بیان کی ہیں، اور بنیادی طور پہ 2 ہی قسمیں بنتی ہیں، ایک جب دل بہت زیادہ سخت ہو جائے، اور ایک جب دل ماشاءاللہ بندے کا وہ نرم ہو جائے۔ اور علماء پورے کے پورے دین کا خلاصہ کیسے بیان کرتے ہیں، آپ اللہ کے جتنے قریب ہیں آپ کا دل اتنا زیادہ کیا ہوگا بھائی، بولیں بھائی، نرم ہوگا۔ آپ اللہ سے جتنے زیادہ دور ہیں آپ کا دل اتنا زیادہ کیا ہوگا، سخت ہوگا۔ سختی عذاب کی نشانی ہے اور نرمی اللہ کی رحمت کی نشانی ہے۔ یعنی آپ کیسے جا رہے ہیں اللہ کی طرف سفر کرتے ہوئے، اس کا پیمانہ اللہ نے دل میں رکھا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں آپ کا مفتی، آپ کا علامہ، آپ کا جج کہاں پہ بیٹھا ہوا، آپ کے دل میں بیٹھا ہوا ہے۔ اگر یہ نرمی کی طرف جا رہا ہے اور اس کی کچھ علماء نے کیا کیا، نشانیاں بیان کی ہیں، تو یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اور اگر سختی کی طرف جا رہا ہے تو علماء نے اس کی بھی کیا کی ہیں، قرآن و سنت کے ذریعے علامتیں بیان کی ہیں۔ تو مطلب کیا، دل سختی کی طرف جا رہا ہے اور اللہ کا عذاب ہے۔ اس لیے ہمارے جو علماء تھے، ہمارے جو اسلاف تھے، وہ ان نشانیوں کے ذریعے دیکھتے تھے کہ اس بندے کی اصلاح ہونے والی ہے، چاہے یہ نماز روزے کر رہا ہے لیکن اس بندے کا دل جو ہے وہ سخت ہو چکا ہے۔ اور کچھ لوگوں کے لیے وہ کیا کرتے تھے، جب ان کا دل نرم ہے تو وہ ان کو اجازت بھی دیتے تھے کہ بھائی جو علم تم نے ہم سے سیکھا ہے وہ آگے بھی جا کے سکھاؤ۔ وہ ان نشانیوں کے ذریعے دیکھتے تھے جو اللہ رب العزت نے قرآن میں یا سنت میں بیان کی۔ اس لیے ایک بنیادی علامت میرے بھائی، بہت بڑی علامت علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ جب انسان کا دل بہت زیادہ سخت ہو جائے تو اوور آل ایک عام طور پہ اس کی زندگی میں بہت بڑا مسئلہ کیا پیدا ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ٹینشنوں اور فکروں کے اندر مبتلا رہتا ہے۔ یعنی دنیا کی ٹینشنوں فکروں میں مبتلا رہ جاتا ہے ہر وقت، حالانکہ پیسہ ہے نہیں ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، سمجھ رہے ہیں، گھر میں کھانے کو ہے یا نہیں ہے فرق نہیں پڑتا، یہ ہر وقت ٹینشنوں میں اور فکروں میں مبتلا رہتا ہے۔ اور جس کے لیے انسان کے دل پہ اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہو رہی ہو تو اس کی ایک نشانی کا تو ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، وہ ہر قسم کے غم اور فکروں سے کیا ہو جاتا ہے، آزاد ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ پہ توکل کرنے والا دل ہو کے مطمئن زندگی گزارتا ہے، چاہے کھانا ہے یا نہیں ہے، چاہے دنیا ہے یا نہیں۔ یہ ایک بنیادی علامت ہے کہ آپ کو چیک کرنا چاہیے میرے بھائی کہ آپ کا دل سختی کی طرف جا رہا ہے یا نرمی کی طرف جا رہا ہے۔ اس لیے آپ 1-2 حدیثیں دیکھیں جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سختی اور نرمی کی بات کر رہے ہیں، اور اب 2 آیات دیکھیں جہاں پہ اللہ سختی اور نرمی کی بات کر رہا ہے۔ بڑی خوبصورت حدیث ہے، یقین جانے میں نے جب پڑھی تو مجھے بہت خوبصورت لگی، میں نے کہا ہمارے بھائیوں کو بھی یہ معلوم ہونی چاہیے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان للہ آنیۃ فی الارض، سنیے گا ذرا، بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے زمین میں کچھ برتن ہیں. بھائی اللہ کی زمین پہ کیا ہیں؟ بولنا بھائی سارے کیا ہیں؟ برتن کس لیے ہوتا ہے بھائی؟ بولنا بھائی برتن کس لیے ہوتا ہے؟ کسی چیز کے استعمال کے لیے ہوتا ہے. اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ میں دنیا پہ کسی چیز کو اگر خیر کے حوالے سے استعمال کرنا چاہتا ہوں تو میرے زمین پہ کیا ہے؟ کچھ برتن ہیں. سبحان اللہ. اور تمہارے رب کے برتن اس کے نیک بندوں کے دل ہیں، اور ان دلوں میں سب سے خوبصورت دل ان کے ہیں جن کے دل نرم ہیں. سبحان اللہ، کتنی خوبصورت حدیث ہے. یعنی اللہ رب العزت کے نظام جو دنیا میں چل رہا ہے، اسباب کے دنیا نا بھائی، اس کے لیے اللہ خیر والے لوگوں کے دلوں کو کیا کرتا ہے بھائی؟ استعمال کرتا ہے. اس کے اندر الہام ہوتے ہیں، اس کے اندر علم ہوتا ہے، اس کے اندر اللہ کے علم کا نور ہوتا ہے، اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نور ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ دنیا میں کیا کرتے ہیں؟ خیر پھیلاتے ہیں. سبحان اللہ. جب یہاں پہ اندھیرا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ دنیا میں کیا پھیلاتے ہیں؟ اندھیرا پھیلاتے ہیں. اور دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ سے لوگ وہ دور ہوتے ہیں جن کے دل کیا ہوتے ہیں؟ وہ سخت ہوتے ہیں. یعنی ایک طرف دوری کی اللہ کے نبی بات کر رہے ہیں، اس کی وجہ سختی ہے، اور ایک طرف اللہ کے برتن ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ نیک لوگوں کے نرم دل ہیں. اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، کہ پھر ان کے دل کیا ہوئے؟ یعنی اللہ اور رسول کی نافرمانی کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو گئے، اتنے سخت کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، بلکہ اس سے بھی بدتر ہو گئے. حالانکہ اللہ کہتا ہے کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر سے نہریں نکل آتی ہیں. سبحان اللہ. یعنی آپ پہاڑوں کے اندر دیکھتے ہیں جب اندر سے کیا ہوتا ہے؟ پہاڑ کے اندر سے کیا ہوتا ہے؟ چشمہ نکل رہا ہے میرے بھائی، کہ پانی ٹکرا ٹکرا کے پتھر کھل جاتا ہے. اللہ کہتا ہے کچھ پتھر ہیں وہ پھٹ جاتے ہیں، کچھ پتھر ہیں اللہ کے ذکر سے گر جاتے ہیں. ہاں لیکن کچھ انسان ہیں ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ کیا ہوتے ہیں؟ سخت ہو جاتے ہیں. آپ نے ایک چیز نوٹ کیا میرے بھائی؟ بڑی خطرناک بات ہے، اللہ کی قسم جب میں نے سوچی یہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں انسان کے. جو انسان بہت زیادہ درس سننے والا ہوتا ہے وہ زیادہ سخت ہو جاتا ہے آج کل کے معاشرے میں. بڑی سننے کی بات ہے. اللہ کہتا ہے میرا قرآن جس دل پہ نازل ہو، دل کیا ہوتا ہے بھائی؟ اللہ کے ذکر سے کانپنے لگ جاتا ہے. اور ہمارے معاشرے میں جتنی زیادہ بندہ تقریریں سننے لگ جائے وہ اتنا شوخا ہو جاتا ہے. اس کا دل نرم ہونے کی سخت آیت میں سنی ہے گل اور دل دی سختی نہیں، پچھلے جو میں خطاب سنے ہیں. حالانکہ اللہ کہہ رہا ہے جب وہ قرآن کی بات سنتے ہیں ان کے دل کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ نرم ہونے چاہیے. اس کا جیسے جیسے سنتا جا رہا ہے یہ سخت ہوتا جا رہا ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے، کیونکہ کچھ پتھر ہیں وہ بھی اللہ کے ذکر سے پھٹ جاتے ہیں. سبحان اللہ. راستہ وہ بھی دے دیتے ہیں لیکن اللہ کے کلام کو اس کا دل راستہ نہیں دے رہا. سبحان اللہ. یعنی کہ بات پہنچ رہی ہے اس کو لیکن جیسے کا جیسا ہے، ٹھیٹ کا ٹھیٹ رہتا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ اللہ دل کی سختی کی بات کر رہا ہے. اور دوسری جگہ اللہ کیا کہتے ہیں؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ قیامت کے روز نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گا، صرف سالم دل کام آئے گا، نرم دل کام آئے گا جو یہ اللہ کے پاس لے کر آئے گا. میرے بھائی ان دو حدیثوں، دو قرآن کی آیتوں ثابت کیا ہو رہی ہے بات؟ کہ علماء جو ہے وہ کسی کے عذاب یا کسی کے اوپر اللہ کی رحمت کی نشانیوں کیسے دیکھتے تھے کہ اس کا دل کتنا سخت یا کتنا نرم ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے یہ کون فیصلہ کرے گا کس کا دل سخت ہے کس کا نرم ہے؟ اس کے لیے اللہ نے قرآن میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کچھ نشانیاں واضح کی ہیں، اور علماء اس کی بنیاد پہ دیکھتے تھے کس کی اصلاح ہونے والی ہے اور کس کی میرے بھائی وہ اجازت ملنی چاہیے کہ لوگوں کی اصلاح کرنے کے قابل بنے، کیونکہ اس کا دل نرم ہو چکا ہے تو یہ اپنے آس پاس کے لوگوں کے دلوں کا بھی کیا کرے گا؟ نرم کرے گا. پہلی شے میرے بھائی جو علماء بیان کرتے ہیں اور قرآن میں بھی اللہ نے بیان کیا وہ کیا ہے؟ کہ وہ فضول گفتگو اور فضول کاموں کے اندر بندہ مبتلا ہو جاتا ہے. علماء کہتے ہیں جب اللہ بندے سے نفرت کرتا ہے نا اس کو فضول گفتگو اور فضول کاموں میں مبتلا کر دیتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے تین کام ہوتے ہیں بھائی. پہلا، وہ بندہ وقت ضائع کرنے لگ جاتا ہے. لازم بات ہے میرے بھائی، فضولیات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ علماء کہتے ہیں ایسی بات، ایسا کام جس کا نہ اخروی حوالے سے کوئی فائدہ ہے نہ دنیاوی حوالے سے کوئی فائدہ ہے، نہ اس کی وجہ سے آپ کے علم میں کوئی اضافہ ہوتا ہے، یہ فضول کام ہے. اور اس سے بندے کیا کرنا چاہیے؟ پرہیز کرنا چاہیے. وگرنہ ایک تو اس کا وقت ضائع ہوتا ہے، دوسرا یہ محتاط نہیں رہتا لفظوں کے معاملے میں، یہ بندہ محتاط نہیں رہتا میرے بھائی، کیونکہ اتنا بولتا ہے، اتنا جو بندہ بولنے والا ہوتا ہے اس کے لیے محتاط ہونا بڑا مشکل ہو جاتا ہے میرے بھائی. کیونکہ محتاط بندہ لازم بات ہے وہ کم بولے گا نا، جو بہت زیادہ بولے گا وہ غیر محتاط ہو. اس لیے ماں بہن کے کو گالی دے رہا ہوں ہمارے آس پاس، ہمیں اب کو زیادہ فرق پڑتا کوئی نہیں ہے. اور پہلے گالی دیتا کدھر نہ کدھر سے آس پاس سے آواز آ جاتی تھی، نہ کرو وہ کیا انکار ہوئے.
اب یہ بھی نہیں آتی ہے، چھوٹا چھوٹا بچہ گندی گندی گالیاں دے رہا ہوتا ہے، لفظوں کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں، کتنے ماں باپ ہیں جو کہتے ہیں میں گلا چیخ چیخ کے مر گیا ہوں لیکن یہ بچے میرے سنتے ہیں۔ بولے بھائی لفظوں کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ تمہاری لفظوں کی تاثیر رہے، اس لیے بامانی گفتگو کیا کرو۔ یعنی سامسنگ موبائل اچھا ہے یا آئی فون اچھا ہے، بندے آدھا آدھا گھنٹے اس پہ بات کرنے لگ جاتے ہیں، کون سی پارٹی ٹھیک ہے کون سی نہیں ٹھیک ہے، تسی ووٹ دیندے ہو؟ نہیں، ووٹ کا دین میں دیتا، تو تجھے یہ گفتگو کرنے کا فائدہ کیا ہے بھائی؟ 4 گھنٹے اس بات کے بارے میں گفتگو کا فائدہ کیا ہے؟ نہ تو نے ووٹ دینا ہے، نہ اس علاقے میں تیرا ووٹ ہے، نہ تیرے سے کوئی دلچسپی ہے، صرف تو نے یہ واضح کرنے کے لیے کہ میرا موقف صحیح ہے اس کا موقف صحیح نہیں ہے۔ لا یعنی گفتگو میں انسان پڑ جاتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی خطرناک حدیث ہے میرے بھائی، لوگوں کو کبھی کبھی یقین نہیں آتا یہ حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ، زیادہ کلام نہ کرو سوائے اس کے کہ اللہ کا ذکر ہو۔ سبحان اللہ، یہ حدیث ہے۔ اور جو بہت زیادہ کلام اللہ کے ذکر کے علاوہ کرتا ہے اللہ اس کا دل سخت کر دیتا ہے، کیونکہ وہ بندہ محتاط نہیں رہتا، غیر سنجیدہ ہو جاتا ہے اور وقت ضائع کرنے والا ہو جاتا ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں کہ موت جو ہے نا اس سے بدتر کام وقت ضائع کرنا ہے، کیونکہ جو موت ہوتی ہے وہ بندے کو زندگی سے علیحدہ کرتی ہے، وقت کا ضائع کرنا اسے اللہ سے علیحدہ کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سے جدا کر دیتا ہے، کیونکہ آپ جب وقت ضائع کر رہے ہیں نا تو اللہ کی یاد والا وقت ضائع، بولے بھائی وہ تو ضائع ہوتا نہیں ہے، تو مطلب کو تم ایسا کر رہے ہو جو اللہ سے تمہیں کیا کر رہا ہے، دور لے کے جا رہا ہے، اور اس میں تمہارا نقصان ہے۔ دوسری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ سنیے گا میرے بھائی، کہ تمہارا ایمان سیدھا نہیں ہو سکتا اگر تمہارا دل سیدھا نہیں ہے، اور تمہارا دل سیدھا نہیں ہو سکتا اگر تمہاری زبان سیدھی نہیں۔ اللہ اکبر، یعنی ایمان دیکھنا چاہتے ہو، دماغ نہیں دیکھنا ہے بندے کے پی ایچ ڈی کتنی بڑی ہے، بندے کا دل دیکھنا ہے، کیونکہ ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ اور اگر دل دیکھنا ہے اس کا کہ کتنا نرم یا سخت ہے، اس کی زبان دیکھو، کیونکہ جو کچھ ادھر ہے وہی زبان سے باہر آ رہا ہے، جو کچھ یہاں ہے وہی اس کی یہاں سے باہر آ رہا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں دھیان سے منہ کھولنا، تم بتاؤ گے تم کس خاندان کے ہو۔ سبحان اللہ، دھیان سے منہ کھولنا، تم بتاؤ گے تم کس خاندان سے آئے ہو۔ خاندانی آدمی کی زبان اور جو نسلی نہیں ہوتا اس کی زبان میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کی زبان کیا ہوتی ہے میرے بھائی، جب وہ وعدہ کر دیتا ہے وہ اس کے لیے جان تک دینے پہ تیار ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے وعدہ کس کی بیس پہ دیا ہوتا ہے کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے تم سے وعدہ کر رہا ہوں۔ وہ زبان کے مان بڑا محتاط ہوتا ہے۔ آج کل میرے بھائی ہمارے اس معاشرے کے اندر یہ جو زبان ہے، لا یعنی گفتگو ہے، لا یعنی کام ہے، جس کا کوئی بظاہر فائدہ نہیں ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، اور جس کا فائدہ ہے وہ میرے بھائی نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کا علاج کیا ہے میرے بھائی، یہ سنیے گا۔ جس چیز کے بارے میں انسان بہت زیادہ گفتگو کرتا ہے نا، انسان کی اصل توجہ زندگی میں اس چیز پہ ہوتی ہے۔ یہ دوبارہ سنیے گا، جس چیز کے بارے میں انسان بہت زیادہ گفتگو کرتا ہے نا، انسان کی توجہ زندگی کی اس شے پہ ہوتی ہے۔ یعنی اگر آپ نے کسی بندے کو چھاننا ہے نا میرے بھائی، آدھا گھنٹہ اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کرو۔ اس لیے ہمارے سیانے کیا کرتے تھے، دسترخوان پہ بلاتے تھے۔ کسی بندے کو انہوں نے پہچاننا دسترخوان پہ بلاتے تھے، وہ کھانے کے طریقے سے اور کھانے پہ وہ کیا گفتگو کرتا ہے اس سے پہچانتے تھے بیٹی دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے۔ ایک دسترخوان پہ بلا کے وہ یہ اندازہ لگا لیتے تھے، کیونکہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بندے کی اصل اس وقت کیا ہے، وہ جیسی گفتگو کرے گا وہی اس کی اصل ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے کہ زیادہ تر میرے ذکر سے اپنی زبان کو کیا رکھو، تر رکھو، کیونکہ جو تم زیادہ ذکر کرنے والے ہوگے تمہاری اصل وہ بن جائے گی، یہاں تک کہ اللہ تمہارے ہاتھ بن جائے گا، اللہ تمہارے پیر بن جائے گا۔ سبحان اللہ، یعنی تمہارے پیر اس وقت اس طرف چلیں گے جہاں اللہ چاہتا ہے، تمہارے ہاتھ اس کو چھوئیں گے جس کو اللہ چاہتا ہے، کیونکہ تم بہت زیادہ اللہ کو کیا کرنے ہو، یاد کرنے والے بن گئے۔ سبحان اللہ، اس لیے سب سے بہترین ذکر کیا ہے، وہ قرآن ہے، وہ قرآن ہے میرے بھائی، کیونکہ اللہ نے قرآن کو از ذکر کا ہے، سب سے بڑا ذکر ہے کیونکہ اللہ کا کلام ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ ارشاد فرمائی کہ یہ قرآن جو تمہاری نصیحت ہے، وشفاء لما فی الصدور، تمہارے دل کی بیماریوں کی شفا ہے اس میں، یعنی اس کی کیا کرو، زیادہ زیادہ جب تلاوت ہوتی ہے تو یہ دل کا زنگ جو ہے وہ صاف ہو جاتا ہے۔ اس لیے علماء یہ بھی بات کہتے ہیں، دوسری طرف بھی صحیح ہے، جس کا تلاوت کا من کرتا ہے، یہ بڑی سننے کی بات ہے، جس کا ذکر اللہ کا من کرتا ہے وہ فضولیات سے باز آ جاتا ہے، اور جس کا فضولیات کا من کرتا ہے وہ ذکر اللہ والا بندہ نہیں ہوگا۔ بھائی ایک ہی چیز ہو سکتی ہے، یا تو بندہ فضول چوڑیاں مارتا ہے یا بندہ ذکر اللہ والا ہو سکتا ہے۔ اس لیے حفظ کرنا اتنا قیمتی کیوں ہے اسلام میں، تاکہ وہ زیادہ تلاوت کر سکے۔ ہم نے تو حفظ کے لیے، حافظ لکھنوانے کے لیے حفظ کرنا شروع کر دیا نا،
اگر تو تراویحوں میں سنانے کا آپ کو موقع نہیں ہے تو وہ حفظ بھی بندے کو بھول جاتا ہے. میرے بھائی لوگ حفظ کرتے تھے تاکہ ہر وقت قرآن پکڑ کے تو نہیں گھوم سکتے, اس لیے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم کیا کریں, قرآن پڑھتے ہیں. اس لیے مجھے اتنی خوبصورت بات لگی کہ یہاں سے اگر شیخو پورہ جانا ہے تو علماء یہ کہتے تھے یہاں سے شیخو پورہ کتنا ہے, 7 سپارے ہیں. شیخو پورہ سے گجرانوالہ کتنا ہے, 10 سپارے ہیں. یعنی ہم نے پیدل ہی جانا ہے میرے بھائی, اور کیا کرنا, قرآن پڑھتے جانا. جب 10 سپارے ہو جائیں گے, گجرانوالہ آس پاس ہی ہے. ہم میری گزارش سمجھ رہے ہیں, اس لیے وہ حفظ کرتے تھے. یعنی حفظ کا مقصد کیا تھا, کثرت تلاوت کرنا, زیادہ قرآن پڑھنا, تاکہ بندہ جب ویلا بیٹھا ہو کیا کرنے لگ جائے, قرآن پڑھنے لگ جائے. اس لیے کیا چاہیے, اس کے لیے آپ کو حفظ کرنا ضروری ہے تاکہ آپ قرآن آسانی سے پڑھ سکیں. یہ میرے بھائی پہلا اصول علماء نے بیان کیا ہے کہ جو ذکر اللہ کرنے والا ہوتا ہے اس کا دل نرم ہو جاتا ہے, اور جو لایانی گفتگو زیادہ کرتا ہے, فضول کاموں میں زیادہ پڑتا ہے, اس کی نشانی کیا ہے, یا تو وہ اخروی حوالے سے آپ کو فائدہ دے رہی ہو تو اچھی بات ہے, دنیاوی حوالے سے فائدہ دے رہی ہو تو اچھی بات ہے, یا آپ کے علم میں کوئی اضافہ ہو رہا ہے تو اچھی بات ہے. وگرنہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پہ ایمان ہے, آخر پہ ایمان ہے, تو چپ رہے, تیرے لیے فائدہ ہے, وگرنہ یہ زبان تمہیں برباد کر دے گی. پہلی بات میرے بھائی وہ کیا ہے, لا یعنی گفتگو سے پرہیز کرنا اور زیادہ سے زیادہ اللہ کے ذکر میں مبتلا رہنا. دوسری بات میرے بھائی جو علماء نے بیان کیا وہ کیا ہے, موت سے غفلت. بہت زیادہ جو میں لفظ یہ پتہ کیوں بول رہا ہوں میرے بھائی, اس کی وجہ سے لفظ زیادہ سمجھ آتا ہے. چوڑیاں مارنے والا بندہ ہوتا ہے نا, وہ غیر سنجیدہ ہوتا ہے, اور غیر سنجیدگی کی وجہ سے وہ مرنا بھول جاتا ہے. جتنا مرضی ہنسی اور ٹھٹھا مذاق ہو رہا ہو نا کسی کمرے کے اندر, صرف آپ جا کے بولے فلاں مر گیا, کیا ہوگا بھائی, فوراً سارے سنجیدہ ہو جائیں گے, سارے کے سارے کی ہنسی اڑ جائے گی. جتنی مرضی گہری گفتگو کر رہے ہیں, ان کا کوئی رشتہ دار مرا نا, کوئی بھی بندہ کیا بولے گا, چھاڑی یار بات چو کریں گے, اتنے ماں مر گئی ہے تینوں میں. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات. اس لیے اسلام چاہتا ہے کہ زیادہ نہ ہنسا کرو, کیونکہ زیادہ ہنسنا تمہارا دل مردہ کر دیتا ہے. یہ کیوں کہا اس نے, اس کا یہ مطلب ہنسنا نہیں ہے, اس کے مطلب, لیکن ہر وقت کیا چاہیے, انٹرٹینمنٹ چاہیے. ہر وقت کوئی ایسی ریل دیکھنا جس میں جھکتیں ہو رہی ہیں, ہر وقت ہنسی مذاق ٹھٹا اڑانا, یہ غیر سنجیدہ آدمی ہو جاتا ہے. آپ دیکھ لیں آپ کا یار دوست اگر جھکتے مارنے والا زیادہ ہے نا, وہ جب نصیحت کرے گا تو آپ پھر بھی ہنس پڑو گے, کیونکہ آپ کہو گے یار تیرے منہ تو سنجیدگی سوٹ نہیں کر دی, کیونکہ ہر وقت تو کیا کرتا ہے, غیر سنجیدہ رہتا ہے. اس لیے اسلام نے کہا لا یعنی گفتگو سے پرہیز, تاکہ تو سنجیدہ پرسنالٹی بنے. جب وہ سنجیدگی میں آتا ہے میرے بھائی, وہ لازماً موت کو پھر یاد رکھتا ہے, کیونکہ موت کی غفلت دل کو کیا کرتی ہے بھائی, سخت کر دیتی ہے, اور موت کی یاد دل کو کیا کرتی ہے, نرم کر دیتی ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواہشات کو تباہ کر دینے والی شے, موت کو کثرت سے یاد کرو. سبحان اللہ. یعنی تم نے صرف اوقات میں آنا ہے, ایک دفعہ یہ سوچو میں نے کل مر جانا ہے, بس ایک دفعہ جب یہ انسان سوچ لیتا ہے, یقین کرے کچھ تجربے کیے لوگوں نے اور اس بندے کی پوری زندگی بدل گئی, کہ ڈاکٹرز نے ان کو یہ کہہ دیا, یہ سنیے گا, کہ تیری یہ رپورٹ ہے اس کے مطابق بھائی یہی فیصلہ ہے کہ تیری کینسر لاسٹ سٹیج ہے. یہ ویڈیو بھی بنی ہوئی ہے, کینسر لاسٹ سٹیج ہے تیری. اور ظاہری سی بات ہے, اب اس کے بڑے بڑے پلان تھے, فیکٹری کا مالک تھا, بڑے کام کیا کرنے والا تھا. ایک دم سے جب اسے یہ پتہ چلی کہ زیادہ بھی زیادہ نا ہفتہ 2 ہفتے ہیں آپ کے پاس, کیونکہ آپ لیٹ آئے ہو ہمارے پاس, اس نے پوری کی پوری زندگی کو میرے پاس پلٹا مار دیا کہ کیا فائدہ اس سب کا, ہفتے بعد تو میں نے بولے بھائی مر جانا ہے. لیکن ہفتے بعد اس کو پتہ چلا, ڈاکٹرز نے بلایا کہ نہیں یار وہ رپورٹ ہم نے وہ غلط دے دی ہے, وہ کسی اور کی رپورٹ تھی, وہ آپ کو چلی گئی ہے, آپ الحمدللہ کینسر نہیں ہے, آپ اسے آزاد ہیں. لیکن الحمدللہ اس نے کہا یہ اللہ کی طرف سے کیا تھی, نشانی تھی, میری زندگی پلٹ گئی بھائی, میری زندگی چینج ہو گئی. یعنی موت اتنی پاورفل شے ہے, 3 حروف کا لفظ ہے موت, لیکن بندے کو ہلا کے رکھ دیتی ہے. سبحان اللہ. ہر 1 سیکنڈ میں 4 بندے مر رہے ہیں. سبحان اللہ. ہر 1 سیکنڈ میں کتنے, بولے میں کتنے, 4 بندے مر رہے ہیں. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. کتنا معمولی لگ رہا ہے نا, لیکن 10 بندے مر گئے جتنا میں نے گنتی گنی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی تیزی سے موت آ رہی ہے اور تجھے لگتا ہے میں نے بوڑھا ہو کے مرنا ہے, تو بے وقوف آدمی ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا عقل مند آدمی کون ہے, موت کو یاد کرے پھر اس کی تیاری کرے. یہ عقل مند انسان ہے, کیونکہ یہ جانتا ہے کبھی بھی آ سکتی ہے. بھائی موت کا ڈر ہے کیا, ڈر لگتا کیوں ہے موت سے, کبھی بھی آ سکتی ہے نا. اگر پتہ ہوتا کہ بھئی میری ٹھپا لگا ہوتا, ہر بندہ پیدا ہوتا پیچھے ٹھپا لگا ہوا ہے 40 30 20 کہ بھئی 20 کے بعد مرنا ہے, تو آخری سال حج کریں گے سیدھا سیدھا, ہر شے معاف کروا لیں گے. یہی تو موت کا سب سے بڑا خوف ہے کہ کوئی پتہ, بولے کوئی معلوم نہیں ہے نا, پتہ نہیں نماز کے بعد فارغ ہو جائے. اس لیے موت کو یاد کرنے والا سنجیدہ آدمی ہوگا,
سنجیدہ وہ ہوگا جو لایانی گفتگو سے، فضولیات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے گا، اور موت کو یاد کرنے کی وجہ سے دل کیا ہوتا ہے؟ نرم ہو جاتا ہے۔ تیسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور اللہ نے قرآن میں جو ارشاد فرمائی وہ کیا ہے کہ وہ جو فرض ہیں اس کے اوپر، جو اللہ نے فرض کیے ہوئے کام ہیں، وہ اس سے کیا کرتا ہے؟ دور رہتا ہے۔ یعنی روزانہ کی بنیاد پہ مسلمان پہ صرف نماز فرض ہے بس۔ رشتوں کے حوالے سے میرے بھائی سب سے بڑی شے فرض کہ آپ کے ہاتھ، آپ کی زبان سے دوسرا بندہ کیا رہے؟ محفوظ رہے۔ عقیدے کے حوالے سے نہ اللہ سے کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، نہ رسول اللہ سے کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، نہ بدعت کی طرف جانا ہے، نہ شرک کی طرف جانا ہے۔ یہ فرائض ہیں، اس میں جب بندہ کوتاہی کرتا ہے تو یہ قرآن ہے فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، کہ جب انہوں نے اللہ سے کیا ہوا معاہدہ توڑ دیا، یعنی کہ جو فرض ہوتا ہے وہ توڑ دیا، اللہ ان پہ لعنت برساتا ہے۔ اس لعنت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ تو جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، جو چاہے کر لے، پورے پنڈ کو روٹیاں شوٹیاں کھلا لے، میرے بھائی دل اس کا سختی ہونا ہے، کیونکہ یہ فرض سے کیا کر رہا ہے؟ کوتاہی کر رہا ہے۔ ماں کی سننا فرض ہے، دوست کی سننا نفلی کام ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک طرف آپ کو دوست پکار رہا ہے، ایک طرف آپ کو ماں پکار رہی ہے، کس کی سنیں گے بھائی؟ بولے میں کس کی سنیں گے؟ لیکن اگر آپ دوست کی جا کے مدد بھی کر دیں محلے نے بھی، پھر آپ کو کیا کہنا ہے؟ یہ اچھا انسان، کیونکہ ماں پہلے ہے اور دوست بعد میں۔ ایسی فرض پہلے ہے، سنت اور مستحب چیزیں بعد میں۔ چوتھی بات، دو باتیں اور ہیں میرے بھائی۔ چوتھی بات، گناہوں کی جب عادت پڑ جائے، گناہ نہیں، گناہوں کی اس کو عادت پڑ گئی، یعنی اب گناہ کرنے سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی بد نظری سے اس کو کوئی زیادہ گناہ لیتے ہی نہیں ہے، یعنی ایسے ریلیں دیکھی جا رہا ہے، چیزیں دیکھی جا رہا ہے، لڑکیاں بچڑی بیچ میں، اس کو کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ گناہ کی اس کو عادت پڑ گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ توبہ کرنا معمولی کام سمجھتا ہے، یعنی کہ میں اتنا گنہگار ہو گیا ہوں، میری توبہ سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ یہ میرے بھائی اس کے دل کو کیا کرتی ہے؟ سخت کر دیتی ہے۔ مشہور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان گناہ کرتا ہے دل پہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ کالا کالا دھبا لگ جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ توبہ کر لے، باز آ جائے، اللہ سے معافی مانگ لے، تو وہ دھبا کیا ہوتا ہے؟ صاف ہو جاتا ہے، دل دوبارہ کیا ہو جاتا ہے؟ اپنی اصلی حالت میں چلا جاتا ہے۔ لیکن جب وہ ایسا نہیں کرتا تو دھبا کیا ہوتا ہے؟ بڑھنے لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ پورے دل کو ولیٹ لیتا ہے وہ۔ اچھا پورے دل کو ولیٹ لے تو اندھیرا ہو گیا، اندھیرے میں انسان کو خوف لگتا ہے نا، یہ بندہ ہر وقت خوف کا شکار رہتا ہے، کبھی روٹی کا خوف، کبھی جسم کا خوف، لڑکی کے چلے جانے کا خوف، بیوی بچوں کا چھوڑ جانے، ہر وقت ہی خوف میں رہے گا، کیونکہ اندھیرے کی ایک وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کو خوف پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ پہ بھروسہ اعتماد نہیں رہتا اور وہ توبہ چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی یہ سنیے گا ذرا، اس کا مطلب کیا؟ وہ توبہ کرنے والا گناہوں سے آزاد آخر میں ہو ہی جاتا ہے، لیکن گناہوں کی جس کو عادت پڑ جائے اللہ اسے توبہ ہی چھین لیتا ہے۔ نہیں سمجھ آ رہی بات کہ اللہ رب العزت جب بندے پہ رحم والا معاملہ کرتا ہے، ایک نشانی کیا ہوتی ہے؟ یہ ٹوٹتا ہے، لیکن اللہ اس کو پھر کھڑا کر دیتا ہے۔ کیسے؟ توبہ کی وجہ سے۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ روزانہ کیا کر رہے ہیں؟ استغفار کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ کر رہے ہیں یار تم کون ہو؟ کیا اوقات ہے تمہاری؟ یعنی تمہیں تو 70 کروڑ مرتبہ کرنا چاہیے جتنے تمہارے گناہ ہیں۔ یعنی جنت کا فیتا میں نے کاٹنا ہے، سبحان اللہ، جنت کو لانچ میں نے کرنا ہے، پہلا بندہ جنت میں داخل ہونے والا میں ہوں، اور میں 70 مرتبہ استغفار کروں۔ تم کون ہو؟ تو بہت سارے گناہ انسان ایسے کرتا ہے جو اس کو معلوم بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ گناہ کر گیا۔ مثلا موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، آپ کے پیچھے وہ ڈمچی نہیں ہے، اور آپ نے سارا گارا پیچھے والے بندے پہ پھینک کے چلے گئے ہیں، میرے بھائی غلطی تو آپ سے ہو گئی، لیکن آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے، آپ نے بددعائیں لے کے گھر آ گئے۔ بہت سارے کام انسان ایسا کر جاتا ہے، جملے بول جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی توبہ کرنے والے کو اللہ آخر میں توبہ جیت جاتے، گناہ ہار جاتے ہیں۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کچھ بھی ہو جائے توبہ نہیں چھوڑنی۔ یعنی شیطان آپ کو بار بار کہے گا تو نے گندی فلمیں دیکھتا ہے نیٹ کے اوپر، کیا فائدہ توبہ کرنے کا، تو نے کل پھر دیکھنے لگ جانا ہے، نہ، یہ شیطان ہے۔ آپ بس اس لمحے کا ارادہ کر کے کیا کریں؟ توبہ کر لیں، کیونکہ ہو سکتا ہے اگر لمحہ موت ہو، تو کم از کم توبہ کے ساتھ جا رہے ہو نا، بغیر جاؤ گے تو پکی جہنم ہے۔ کم از کم توبہ کے ساتھ چلے جائے تو کم از کم امید ہے اللہ آپ کی توبہ قبول کر لے۔ اس لیے آخر میں میرے بھائی توبہ جیت جاتی ہے، گناہ ہار جاتے ہیں۔ یعنی تمہارے گناہ جب میری رحمت سے ٹکراتے ہیں، گناہ ہارتے ہیں، میری رحمت کیا ہوتی ہے بھائی؟ سبحان اللہ، جیت جاتی ہے۔ آخری بات میرے بھائی کہ یہ بندہ دنیا میں اتنا کھب جاتا ہے یہ آخرت کو بھول جاتا ہے، یعنی دنیا میں اتنا کھب جاتا ہے کہ یہ آخرت کو بھول جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی نشانی وہ بے حس ہو جاتا ہے، یعنی اس کے اندر سے احساس مر جاتا ہے۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر کسی کو پتھر دل کہنا صرف ایک بنیاد پہ ہوتا ہے، جب وہ کوئی بے حسی والا کام کر رہا ہو۔ آپ سمجھ، یعنی کتے کا بچہ ہے اور ایک بندہ ٹھڈا مار رہا ہے، آپ فوراً کہہ کہ یار تیرا دل ہے یا پتھر؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایک چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ اور بندہ اس کو چپیڑ مار رہا ہے کہ یہ چپ نہیں کر رہا،
تو فوراً ہمارے معاشرے میں بھی ہم کیا بولتے ہیں، تیرا دل ہے یا پتھر ہے، تجھے بچے پہ ترس تک نہیں آیا۔ آپ میری گزارش سمجھ رہے ہیں؟ یعنی بے حس جب انسان ہو جاتا ہے، اس کو فرق نہیں پڑتا کہ میری وجہ سے میری بیوی، میرے گھر والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، میرے غصے سے تکلیف ہو، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کو بس ایک چیز سے فرق پڑتا ہے، مجھے کیا لگ رہا ہے، مجھے کیا محسوس، اگر مجھے غصہ کر کے چاس آ رہی ہے تو میں نکال لوں گا، چاہے میرا پورا گھر برباد ہو جائے۔ یہ اپنا سوچتا ہے میرے بھائی، یہ دوسروں کا نہیں سوچتا ہے، یہ بے حس ہو جاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی ہے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل سخت ہو گیا۔ کیسی بات ہے میرے بھائی، یعنی سوال یہ ہو رہا ہے دل سخت ہو گیا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احساس پیدا کرنے کا ایک نسخہ بتایا۔ وہ کیا کہ مسکین کو کھانا کھلاؤ اور یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ رکھو۔ اللہ اکبر۔ یہ جو دنیا میں کھبا ہوا ہے نا، میرا 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 میرا، یہ جو لگا ہوا ہے، اب تیرا تیرا تھوڑا سا کر، سمجھ رہے ہیں؟ تیرا تیرا کرنا شروع کر دے۔ مسکین کو کھانا کھلانا اپنے دسترخوان پہ بلا کے، میرے بعد دنیا میں کھبے ہوئے انسان کے لیے بہت بڑا عمل ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی یہ بندوں کی طرف اگر تم ایسا معاملہ کرنا چاہتے ہو تو کیا طریقہ ہے کہ تیرا تیرا تھوڑا سا کرنا شروع کر دو، میرا میرا چھوڑ دو۔ اور اللہ کی طرف کرنا چاہتے ہو تو قبرستان جاؤ۔ دوسری حدیث میں کیا ہے؟ اگر تم دل کو نرم کرنا چاہتے ہو کہاں جایا کرو؟ قبرستان جایا کرو، کیونکہ وہاں پہ بادشاہ اکبر کون ہے اور اس کا چپڑاسی کون ہے کوئی فرق کر سکتا؟ کوئی فرق نہیں کر سکتا۔ اس میں امیر کون ہے غریب کون ہے کوئی فرق نہیں کر سکتا۔ اس کو دیکھ کے اللہ کے نبی نے فرمایا دلوں کو کیا ہوتے ہیں؟ وہ نرم ہوتے ہیں۔ اور ہمارے معاشرے میں قبرستان جانا تو ختم ہو گیا، سبحان اللہ، یقین جانے، خاص طور پہ شہروں میں تو بالکل ہی ختم ہو گیا۔ اللہ کے پاس قبرستان ہوتے ہیں میرے بھائی، لیکن قبرستان جانا وہ خلفۂ راشدین کی سنت ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان جایا کرتے اور قبر کے پاس بیٹھ کے اتنا روتے کہ ان کی داڑھی تر ہو جاتی۔ لیکن جب جہنم کا ذکر ہوتا میرے بھائی، وہ روتے تھے لیکن قبر کے پاس جا کے ان کی زیادہ حالت خراب ہو جاتی۔ تو وہ کہا کرتے تھے کہ یہ پہلی منزل ہے، اگر یہاں پہ کام ٹھیک ہو گیا تو اگلی بھی منزل ٹھیک ہے، اگر یہاں پہ گیم خراب ہے تو سب بیڑا غرق ہے۔ اس لیے میں یہاں پہ آ کے بہت زیادہ کیا کرتا ہوں؟ وہ روتا ہوں، یعنی موت کو یاد کر کے دل کو کیا کرتا ہوں؟ یعنی خلفۂ راشدون میں سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں آپ نے فرمایا تو کچھ بھی نہ کرے تو پھر بھی جنتی ہے، اللہ اکبر، وہ قبر پہ جا کے رو رہے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے بھائی؟ یقین جانے ہم نے ایک مشق کی، کچھ نوجوانوں کو لے کر گئے، رونے نہیں آتا میرے بھائی، ہمیں رونا نہیں آتا، کیونکہ یہ ویڈیو دیکھ دیکھ کے، فلمیں دیکھ دیکھ کے، یہ چیزیں دیکھ دیکھ، موت دیکھ دیکھ کے، ایکسیڈنٹ دیکھ دیکھ کے، چیزیں دیکھ دیکھ کے نا ہم بے حس سے ہو گئے ہیں۔ اب ہمیں کو زیادہ فرق نہیں پڑتا جب تک ہمارے اپنے گھر کا کوئی نہ مر جائے، یعنی گھر کا بھی مر جائے نا میرے بھائی، اتنی بے حسی ہوتی ہے۔ پھر بھی ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ لڑ رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں، جلدی چکو جنازہ، گرمی بڑی ہے، انہوں کٹ بھی لو، انہیں بعد چو آنا ہے، انہیں لیٹ ہو جانا ہے۔ یعنی کہ وہ ماں جو ہے نا بیچ میں مری پڑی ہوئی ہے، لوگ لڑنے لگ جاتے ہیں۔ اس لیول کی بے حسی ہو چکی ہے، انا للہ، دل اتنے سخت ہو چکے ہیں۔ آپ دیکھ لیں ہمارا معاشرہ باہر سے کتنا زیادہ سخت ہو چکا ہے میرے بھائی، کیونکہ زیادہ تر لوگوں کے دل کیا وہ سخت ہو چکے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے میرے بھائی دنیاوی حوالے سے اتنے امیر نہیں تھے، لیکن دل ان کے نرم تھے تو آدھی دنیا تک پہنچ گئے تھے، سبحان اللہ، کیونکہ دل کی وجہ سے خیر پھیلتی ہے جب دل نرم ہوتے ہیں۔ سختی کی وجہ سے میرے بھائی عذاب ہوتا ہے جب دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ہر وہ عمل اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کی وجہ سے اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دے۔ اللہ ہمیں ہر اس عمل سے محفوظ رکھے جس کی وجہ سے ہمارے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے، ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں 14ویں رات کا چاند۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔